بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات سیرت۔ عظیم دانشور، عالم و محقق ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، سابق وائس چانسلر عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے علم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دیے ہوئے 12 خطبات اہل بھٹکل کے ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے اس سلسلے کا 7واں خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر خالد مسعود، محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلامیات سیرت۔ دراصل کلامیات سیرت سے مراد وہ موضوعات ہیں جو اصلاً علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سیرت کے واقعات یا سیرت کے حقائق سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یا وہ واقعات ہیں جو اصلاً سیرت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے معانی اور مطالب اور ان کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم کلام کے مباحث میں جائے بغیر ان کو سمجھنا دشوار ہے۔ یہ مشترک موضوعات جو علم کلام اور سیرت دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کلامیات سیرت کے عنوان سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ جب سیرت نگاروں نے سیرت کی ترتیب و تدوین کا کام شروع کیا اور اس کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، جس کا ہم ایک گفتگو میں جائزہ لے چکے ہیں، تو تقریباً 200 سال کے وقفے کے بعد دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں مطالعہ سیرت کی ایک نئی جہت سامنے آئی، جس کے 2 اسباب تھے۔ ایک بڑا سبب تو یہ تھا کہ ان دنوں یونانی علوم و فنون کا بڑے پیمانے پر عربی زبان میں ترجمہ شروع ہوا۔ مسلمان اہل علم نے یونانی منطق، یونانی فلسفہ اور دوسرے یونانی علوم کا مطالعہ شروع کیا، اور بہت سے معاملات پر یونانی نقطہ نظر سے، یونانی اسلوب تفکیر سے اور یونانی انداز استدلال سے غور و خوض کرنا شروع کیا۔ انہی دنوں مسلمان دانشوروں کا ایک خاصا بڑا حصہ یونانی منطق اور یونانی علوم و فنون سے متاثر ہوا، اور اس طبقے کی طرف سے جن میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل تھے، بہت سے ایسے سوالات اسلامی عقائد کے بارے میں اٹھائے گئے جن کا جواب یونانی اسلوب استدلال کو اختیار کیے بغیر دینا مشکل تھا۔ اس لیے علماء اسلام نے یونانی منطق اور علوم و فنون سے واقفیت پیدا کی، اور یونانیوں کے اسلوب استدلال کے مطابق اسلامی عقائد کو بیان کرنے اور اسلامی عقائد پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہی دنوں وہ حضرات جو سیرت نگاری کے مقدس کام سے وابستہ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیرت کے عام تاریخی، فقہی اور قانونی پہلوؤں کے علاوہ سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے جن کا تعلق عقائد اور علم کلام کے مسائل سے ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور شواہد پر جب غور و خوض کا آغاز ہوا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ان کے لائے ہوئے شواہد و دلائل سے حضور کے شواہد و دلائل کا مقابلہ کیا گیا، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس مضمون کو زیادہ مؤثر انداز میں اور واضح انداز میں بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت، رسالت اور وحی و الہام پر خالص عقلی نقطہ نظر سے غور کیا جائے، اور ان لوگوں کے لیے عقلی دلائل مرتب کیے جائیں جو محض
قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر شرح صدر یا اطمینان قلبی محسوس نہیں کرتے تھے. چنانچہ 30ویں صدی ہجری کے اوائل سے لے کر اور آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ موضوعات سیرت کا ایک جزوی حصہ رہے ہیں، اور تقریباً ہر بڑے سیرت نگار نے ان مسائل پر گفتگو کی ہے. یعنی نبوت اور رسالت کی حقیقت کیا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہیں گے، پھر نبی اور رسول کا ذریعہ علم کیا ہے، پھر ذرائع علم کی کتنی قسمیں ہیں، وحی اور الہام میں آپس میں فرق کیا ہے، وحی کا ماخذ علم کیا ہے، پھر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اس لیے ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اور امتیازی اوصاف کیا ہیں، وہ امتیازی اوصاف جو ان کو عام مسلمان سے ممتاز کرتے ہیں وہ، اور وہ امتیازی اوصاف جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ان کو ممیز کرتے ہوں وہ کیا ہے. اس پر کتابیں لکھی گئیں. امتیازی اوصاف اور خصائص کی گفتگو سے معجزے کی گفتگو شروع ہوئی. معجزہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کون کون سے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں آپس میں کوئی بنیادی اور جوہری فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے. معجزات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، جس کو حضور نے اپنی نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پہ پیش فرمایا. پھر خود قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد معجزات کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے بڑا معجزہ اسراء اور معراج کا ہے. اسراء اور معراج کے موضوع پر مسلمانوں میں طویل عرصے سے گفتگو اور غور و خوض کا عمل جاری ہے. معراج کے روحانی پہلوؤں پر بھی اکابر اسلام نے لکھا ہے، معراج کے کلامی اور فقہی پہلوؤں پر بھی لکھا گیا ہے، معراج کے ادبی پہلو پر ایک الگ سلسلہ کتب ہے جس میں بر صغیر کا حصہ انتہائی غیر معمولی ہے. واقع معراج اور روایت معراج سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں نہیں بلکہ خود غیر مسلموں میں بھی بہت سی کتابیں مرتب کی گئیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. لیکن یہ بات کہ کائنات کے مختلف حصوں کا ایک روحانی اور تصوراتی سفر معراج کے واقعے سے متاثر ہو کر کیا جائے اور اس سفر کی داستان میں ادبی اور رمز کے انداز میں مختلف حقائق کو بیان کیا جائے، یہ روایت مسلمانوں کی ادبی تاریخ میں مقبول رہی ہے. اس کا سب سے آخری اور بر صغیر کا انتہائی ممتاز اور قابل فخر نمونہ علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ ہے، جس میں انہوں نے سیارگان فلک کا ایک روحانی اور تصوراتی سفر مولانا رومی، جن کو پیر رومی کا لقب دیتے ہیں، ان کی معیت میں کیا. مختلف تاریخی شخصیات سے، مسلمان اور غیر مسلم دونوں سے تصوراتی ملاقاتیں کی، ان کی زبان سے مختلف حقائق بیان فرمائے، اور یوں وہ علامہ اقبال کے فکر، فلسفہ اور ادبیات کا ایک انتہائی اعلیٰ اور منفرد نمونہ ہے جو کلامیات سیرت کا ایک ثمرہ یا کلامیات سیرت کی برکات میں سے ایک برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر جب صوفیاء کرام نے غور و خوض شروع کیا تو انہوں نے روحانیات سیرت کے ایک پہلو کو جنم دیا، جس میں انہوں نے حقیقت محمدیہ، نور محمدی، پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کے نور اور نسبتوں پر اظہار خیال کیا، اور اپنی غور و فکر اور اپنے ذرائع علم سے کام لے کر مختلف انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ روحانی مقام اور نسبتیں متعین کی. ان نسبتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ تھا؟ آپ کی ذات مبارکہ، جس کو حقیقت محمدیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا، اس کا بقیہ انبیاء علیہ السلام کی نسبتوں سے کیا رابطہ تھا؟ اس پر بہت سے صوفیاء کرام نے غور و خوض کیا. اس پر بڑی فاضلانہ تحریریں صوفیاء کرام نے لکھی، جس میں ہمارے بر صغیر
کا کنٹریبیوشن کم نہیں ہے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات میں جا بجا اس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اور صوفیانہ زبان میں روحانی تجربات کے پس منظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی عظمت اور اخلاقی برتری کو مجدد الفسانی نے نہایت نفیس اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے. نبوت اور متعلقات نبوت پر شروع سے غور و خوض جاری ہے. کچھ حضرات نے نبوت کے مسئلے پر خالص عقلی انداز سے غور کیا اور فلسفہ اور عقلیات کے میدان میں ایک نیا مضمون اور ایک نیا موضوع متعارف کرایا. ابو نصر فارابی جو مسلمان فلاسفہ اور مفکرین میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ مسلمان مفکرین اور فلاسفہ نے اس کو معلم ثانی کا لقب دیا. ارسطاطالیس کو پہلا معلم تسلیم کرتے ہوئے دوسرا بڑا معلم عقلیات ابو نصر فارابی کو قرار دیا، جس نے پہلی مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ یونانی منطق اور یونانی فلسفے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ اسلامی عقائد اور اسلامی تصورات سے متعارض نہ رہے. چنانچہ اس نے فلسفہ اور عقلیات پر جو تحریریں چھوڑی ہیں ان میں اس نے نبوت، مقام نبوت، منصب نبوت پر فلسفیانہ اور عقلی انداز سے غور و خوض کرنے کی کوشش کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان فلاسفہ نے صرف یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے پر اکتفا کیا. یقیناً یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، یقیناً یونانیوں اور نو افلاطونیوں کے علوم و فنون سے مسلمان قارئین اور دارِ فنوں کو آگاہ کیا گیا، لیکن یہ محض ترجمہ یا نقل نہیں تھا. یونانیوں کے علوم و فنون میں نبوت اور وحی و رسالت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. نبوت اور وحی و رسالت کے مضامین افلاطون اور ارسطاطالیس یہاں نہیں ملتے. یہ پہلی مرتبہ ابو نصر فارابی نے متعارف کرائے ہیں، اور اس طرح سے نبوت کے موضوع پر، وحی و الہام کے موضوع پر، ذریعہ علم کے سوال پر خالص عقلی اور فلسفیانہ انداز میں جس شخص نے غور و خوض کی طرح ڈالی وہ ابو نصر فارابی ہے، جس کو پھر حکیم ابن سینا نے مزید گہرائی اور گیرائی بخشی، اور خاص نبوت کا موضوع اور نبوت کے ماخذ علم ہونے کا تصور اب ابن سینا کے اہم مسائل اور مضامین میں سے ایک مضمون ہے. پھر آگے چل کر حکیم ابن رشد نے، جو منطقی اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکیم اور فلسفی بھی تھے، انہوں نے اس کو شریعت سے زیادہ واضح طور پر، زیادہ مضبوط طور پر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا